خواب کے اندر اکثر غلامان مصطفیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور وہ کتنے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں دیدار محبوب نصیب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مر رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں میری زیارت کی اور خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اور ایک اور بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے، مر رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، یعنی اس نے مجھ ہی کو دیکھا۔ کیوں؟ فإن الشیطان لا يتمثل بی، حضور فرماتے ہیں شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، نہ بیداری کی صورت میں اور نہ ہی خواب کے عالم میں۔ دونوں طریقوں سے شیطان نبیوں کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ اور اکثر غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کا دیدار خواب میں نصیب ہوا۔ حضرت بلال بن حارث المزنی، قبیلہ مزینہ کے سردار، جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قحط آیا تو آپ کے خاندان اور قبیلے والے آپ کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ آپ ہمارے سردار ہیں، ہمارے کھانے کا کچھ اہتمام کریں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا میرے پاس کیا ہے، میں آپ کے لیے کیا لاؤں؟ تو کہنے لگے یہ جو بکری آپ کے گھر میں کھڑی ہے اسی کو ذبح کر کے چلو 1-2 وقت کا کھانا ہمیں بنا کر دے دیں۔ آپ نے فرمایا اس بکری کے تو پلے ہی کچھ نہیں سوائے نری ہڈیوں کے۔ تو انہوں نے جب اصرار کیا تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بکری کو ذبح کیا تو سوائے سرخ ہڈیوں کے کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ تو آپ نے مصیبت کے اس عالم میں یا محمدہ کا نعرہ لگایا۔ رات کو خواب میں حضور کی جلوہ گری ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے اپنے اس غلام کو خواب میں اپنے دیدار سے نوازا اور فرمایا جاؤ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام بھی کہہ دو اور یہ خوشخبری دے دو کہ قحط ختم ہونے والا ہے اور اللہ کی طرف سے بارش ہو جائے گی۔ اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحاوی للفتاوی کے اندر ایک روایت لکھتے ہیں، ایک شخص مکہ میں رہتا تھا جو ابن ثابت کے نام سے مشہور تھا۔ 60 سال وہ مدینہ طیبہ حاضری دیتا اور حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے واپس آ جاتا۔ 60 سال تک اس کا یہی معمول رہا، صرف حضور علیہ السلام کے روضے پر حاضری دیتا اور سلام عرض کر کے واپس مکے آ جاتا۔ ایک مرتبہ کچھ مصروفیت و مشغولیت کی وجہ سے وہ روضہ طیبہ پر حاضری نہ دے سکا، تو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے وہ شخص ابن ثابت موجود تھے کہ انہیں اونگ آئی اور خواب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جلوہ دکھایا اور حضور نے فرمایا اے ابن ثابت پہلے تم آیا کرتے تھے اور اس مرتبہ تم مشغولیت کی وجہ سے ہمارے پاس حاضر نہیں ہو سکے، لو ہم خود تمہارے پاس آ گئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے خود تشریف لا کر ذرا نوازی فرمائی اور ان کو اپنے جلووں سے نوازا۔ اسی طرح حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے اور واپسی پر حضور علیہ السلام کے روضے پر مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں وفی حالت البعد روحی کنت ارسلها، یا رسول اللہ دوری کے زمانے میں میں اپنی روح کو آپ کی بارگاہ میں بھیجا کرتا تھا، تقبل الارض عنی وہی نائبتی، وہ میری روح میری نائب بن کر آپ کی سرزمین اور آستان مقدس نشان کو بوسے دیا کرتی تھی، اور ہذہ دولت الاشباح قد حضرت فامدد بیمینک کی تحظی بہا شفتی، یا رسول اللہ آج میں اپنے جسم سمیت آپ کے آستانہ مقدسہ پر حاضر ہوں، آپ اپنا ہاتھ باہر نکالیں تاکہ میں اس کو بوسہ دے سکوں۔ تو حاضرین کی موجودگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ انور سے ہاتھ باہر نکالا اور شیخ احمد رفاعی نے اس کو بوسہ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرمائے۔